ایک مدینہ شریف میں بزرگ تھے، بزرگ نہیں بولنا چاہیے اللہ معاف فرمائے، کسی دوست کے واسطے دوستی تھی ان سے، جتنی بار جانا ہوا آدمی ان سے ملتا تھا، ایک جگہ تھی تو شیو ویو کیے ہوئے، تو مجھ سے پوچھا میں یہاں کیوں بیٹھنا ہے بتاؤں؟ میں نے کہا ہاں بتا دیجئے۔ 2 ستون کے بیچ میں بیٹھتے تھے، کہا وہ سامنے دیکھو، میں نے سامنے دیکھا تو 2 ستون کے بیچ میں سبز گنبد، صبح شام رات بس حرم میں بیٹھے ہوئے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات یاد آئی تھی، اب بھی یاد آتی ہے، تو وہ 1 مہینے کا پورا راشن لے آتا ہوں، 5-5 6-6 فریزر رکھے ہوئے ہیں، عبادت میں مشغول ہوتا ہوں۔ دوسرے سفر میں نے ان کو داڑھی کا کہا، رونے لگا، کہا میرے کام گندے ہیں اس لیے داڑھی کیسے رکھوں میں؟ کہا آپ کمال کرتے ہیں، جالی مبارک کے سامنے آپ آتے ہو، داڑھی مڈانے والے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیتے تھے اور آپ جو ہے وہ ایسی بات کر رہے ہیں۔ کہا میں تمہیں کیا بتاؤں میں کیا کام کرتا ہوں؟ میں نے کہا مجھے آپ نہ بتائیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں پہلے ظاہر کا حکم ہے، ضرور ظاہر الاثم و باطنہ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو۔ کہا میں مدینہ شریف سے سونا اور زیورات نہیں بتاؤں گا، فیملی کتنی بڑی اس کی، ان سب کو میں ساؤتھ افریقہ لے جاتا ہوں زیور پہنا کر، گلے میں 4 لاکٹ، چوڑیاں یہاں تک۔ اس کے بعد ساؤتھ افریقہ میں پہنچ کر وہ زیور اتار کے ہم بیچ دیتے ہیں، یہ کام ہے۔ آپ یقین کریں گے مدینہ شریف میں ان کی جائیداد، وجہ وہ ارباب اس کے اوپر فدا تھا، کفیل۔ اس کے بعد کیا ہوا بتاؤں آپ کو، مدینہ شریف میں تو کوئی حرکت ہی نہیں کرنی چاہیے، جو آج صبح یا کل بھی پڑھا تھا کہ جیسے جیسے زمانہ ہوگا اس حساب سے گناہ بڑھ جائے گا۔ رمضان کا گناہ ہے، یہ عید کے 3 دن یہ عبادت کے ہیں، پہلے سے لے کر 12 ذی الحجہ تک۔ ایسے دنوں میں رمضان شریف میں شب قدر میں تو حضرت کو پڑھ کر سنایا تھا، آپ لوگ رات کو بیٹھے تھے، آپ لوگوں نے سنا تھا۔ مدینہ شریف میں پھر اور خطرہ بڑھ جاتا ہے، مکہ شریف میں بھی خطرہ، لیکن مدینہ شریف میں زیادہ خطرہ، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مدینہ شریف والوں کو نقصان پہنچاتا ہے جان بوجھ کر، اس کو نمک کی طرح گھلا دیا جاتا ہے، اور برائی کرنے والا تو پتہ نہیں اس کی کیا تباہی آتی ہے، جو عرب کے لیے برائی کرتا ہے، یہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں۔ ابھی جو انتظامات ہیں میں آپ کر کے تو دکھاؤں، ڈاکٹر قرار صاحب تھوڑے مزاحیہ تھے، تو حضرت کے پیر بھائی سے کہا حضرت یہ اللہ کا شکر ہے کہ حجر اسود پاکستان میں نہیں تھا، ورنہ 100 روپے لے کے چمواتے، دھتے دیکھیے نالائق، یہاں بھی مستیاں چڑھی ہوئی ہیں۔ مطلب یہ کہ جو اللہ نے وہاں اتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام 1 لاکھ سے زیادہ بھیجے تو کوئی وجہ ہوگی نا، ایسے شفیق مہربان۔ پھر کیا ہوا، کفیل کا انتقال ہو گیا اور اس کو پاسپورٹ دیا گیا خروج کا اسٹیمپ لگا کر، نکل مدینہ شریف سے، پتہ نہیں کتنی جائیداد تھی، سب گئی۔ تو میں سمجھاتا تھا ان کو، لیکن یہاں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کر بھیج رہے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار تھے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم دیکھیں تو صحیح کیا سادگیاں اور کیا فرق، کہاں اوپر نیچے کیا معاملات، تو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے اترنے کی فکر کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاذ میری بات غور سے سن، ہو سکتا ہے اب جب تم دوبارہ آؤ تو مجھے نہ پاؤ، میرے روزے سے تم گزرو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا، فرمایا معاذ میری بات غور سے سن، جو مدینہ شریف میں ہیں مفہوم کے ساتھ عرض کروں گا، شریعت اور سنت پر عمل نہیں کرتے، وہ مجھ سے دور ہیں، اور جو مجھ سے پتہ نہیں کتنا دور ہیں اور عمل کرتے ہیں میرے نزدیک ہیں۔ اللہ ان بیچاروں کی مغفرت فرمائے، بڑی توبہ ان بیچاروں نے کی، میری ملاقات تو نہیں ہوئی لیکن سنا ہے بیچاروں نے داڑھی رکھ لی اور روزانہ دھاڑے مار مار کے دعا کرتے تھے کہ مدینہ شریف میں انتقال ہو، لیکن نہیں ہو سکا انتقال۔ یہاں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ داڑھی رکھ لیں ہم، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی۔ تو پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ اگر صحیح معنوں میں اللہ کے بن جاؤ سارا جہاں آپ کا ہوگا، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری،
جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے بس سمجھ لو کہ وہ گر گیا۔